अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है एमिल वली खान साहब का, इसके बारे में आपको बताएंगे क्यों कर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। इसके साथ साथ बात करेंगे आज जो यानी ट्यूसडे वाले दिन अलीमा खान साहिबा की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मनाजिर क्या रहे, वहाँ पे गुफ्तगू क्या होती रही, इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाला गया तो फिर क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में जो इख्तलाफात हैं अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं और जुनैद अकबर खान साहब जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल ऑन फायर हैं। अब वो कोई लिहाज नहीं रख रहे, कोई पार्टी डिसिप्लिन का भी ख्याल नहीं रख रहे, बल्कि वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं और लग रहा है कि उनकी जो बर्दाश्त है वो अब ख़त्म हो गई है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। और फिर एक दफ़ा फिर से 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े अहम स्टेटमेंट्स दिए हैं आर्मी चीफ़ के घर जाने से मुतल्लिक। और फिर आखिर में कुछ पंजाब हुकूमत के अखराजात की बात भी करेंगे जो इश्तहारात की मद में चल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं ज़रा अडयाला से जी। अलीमा खान साहिबा सारा दिन मौजूद रहीं अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, ना उनकी बहनों की। काफ़ी लोग यहाँ पर रहे मंगल वाले दिन मौजूद, क्योंकि पंजाब असम्बली के मेंबर्स जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने असम्बली भी लगाई। इसके अलावा कुछ खैबर पख्तूनख्वा से मिनिस्टर्स भी यहाँ पर थे, कारकुनों की भी खासी तादाद हुआ करती है, बहनें भी मौजूद थीं, कुछ वकला भी थे, सलमान अकरम राजा और बाकी वकला भी यहाँ पर आए रहे। सब ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन बहरहाल मुलाकात तो नहीं हो सकी किसी की भी इमरान खान साहब से, तो इसलिए कोई मैसेज एज सच इमरान खान साहब का बाहर नहीं आ सका। अलबत्ता बाज़ लोग बीच में से दोपहर को फिर कुछ शाम को चले गए, लेकिन अलीमा खान साहबा और उनकी बहनें हमेशा की तरह रात गए तक यहाँ पर मौजूद रहीं अडयाला के बाहर। और वो हमेशा की तरह यही कहती रहीं कि हम इसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे कि अगर आप मुलाकातें बंद कर दें, ट्यूसडे की फैमिली मुलाकात बंद कर दें, तो हम कहेंगे चलो जी अब वो करवाते नहीं लिहाजा हम आना छोड़ दें, तो ये नहीं होगा। हमें हर सूरत यहाँ पे आना भी है और हमने हर सूरत इस पे दबाव बनाना है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उनसे बात ये हुई भी कि क्या इमरान खान रिहा हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए ये निज़ाम जो है वो लगता है कि खुद अपने वज़न से गिरेगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह ताला का अपना एक प्लान हुआ करता है, तो हालात जैसे भी हों, लेकिन हमें उम्मीद इस बात से कि अल्लाह ताला ने यकीनन कुछ सोच रखा होगा। और अब वो समझती हैं कि इतना प्रेशर आ गया है जजेस के ऊपर कि अब ये खुद ही किसी दिन हाथ खड़े कर देंगे कि जनाब अब इससे ज़्यादा हम मज़ीद चीज़ों को नहीं लटका सकते। अच्छा, वैसे जो मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स और जो वकला जाते हैं हियरिंग्स में इमरान खान साहब की केसेस की, तो वो खुद ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात जजेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। एक होता है ना कि चलें आप आर्ग्यू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उधर की भी बात है, कुछ उधर की, तो चलें जी कुछ एक्सप्लॉइट कर लिया जाए। अब जहाँ पे बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि जजेस को भी समझ लगे कि इसके ऊपर हम क्या ऑब्जेक्शन करें, क्या बात करें, बस फिर वो खामोश रहते हैं और उसके बाद वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो ये वाली अब सिचुएशन जो है वो जजेस की भी आ चुकी है। तो अलीमा खान साहिबा प्रिडिक्ट करती हैं कि ऐसा लगता है कि किसी दिन जजेस खुद ही अपनी अपने आप से तंग आकर कहेंगे कि जी हमारी बस हो गई, अब हम मज़ीद इस चीज़ को नहीं लिंगर ऑन कर सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता निज़ाम की बस हुई है, क्योंकि अभी तो हम ये भी सुन रहे हैं कि कोई बैंकिंग कोर्ट से भी पुराना जो फंडिंग केस था पीटीआई का वो भी निकाल के शायद अडयाला में चलाने की तैयारी है। फिर जीएचक्यू हमला केस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोबारा से अडयाला में। तो अभी इन्होंने जब तक ये तोशाखाना 2 की दोबारा अपील लगेगी, उसमें सज़ा मुअत्तल होगी, उस वक्त तक किसी और केस में ये तैयारी करके बैठे होंगे। तो इनकी प्लानिंग तो इसी तरह की है। बाकी जैसे अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि अल्लाह की प्लानिंग क्या है वो हमें उसके अलावा कुछ नज़र आ सकती है कि क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल एक बात ज़रूर उन्होंने कही कि अगर इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाला गया तो फिर हमारे पास भी प्लान है। और उन्होंने कहा इमरान खान ने हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या करेंगे, क्या कोर्ट्स में जाएंगे, उन्होंने कहा कोर्ट्स में तो हम वैसे भी जाएंगे, वहाँ तो हम जाया ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। और जब उनसे कहा गया कि वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे। ये बात वैसे बैरिस्टर गौहर ने भी कल की थी कि अगर इमरान खान को सज़ा देने के बाद कहीं और मुंतकिल किया गया या उन्हें किसी और आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई तो इसके ऊपर हम मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान साहब को भी ये किसी ने बताया है कि जी आपको शिफ्ट किया जा सकता है, तो इमरान खान साहब ने भी इस बारे में डिस्कशन की कि उन्होंने भी सुना है कि जी उनको शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। और अब तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो ख़ुद भी बता रहे हैं कि इम्कान है कि जब इस्लामाबाद जेल तैयार हो जाएगी तो उन्हें वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा।
تو بہرحال اب باتیں تو کئی ساری ہیں، لیٹ سی کہ ان پہ کس کس طرح اور کیسے کیسے عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ایک بات بڑی ضروری ہے بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی، وہ یہ کہ حلیمہ خان صاحبہ آج بھی جب وہاں سے روانہ ہوئیں تو ایک ریلی کی صورت میں وہاں پہ عوام کا جمع غفیر تھا، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہے تھے، نعرے بازی ہو رہی تھی اور کافی تعداد تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی واقعی بہت بڑا لیڈر جو ہے عوام کے درمیان موجود ہو اور محبتیں اور چاہتیں اس پہ نچھاور کی جا رہی ہوں. تو میں یہ پھر وہی بات کہوں گی کہ جب علیمہ خان صاحبہ کے حاسدین یہ دیکھتے ہوں گے تو یقیناً اسی باتوں سے انہیں پرابلم ہوتی ہوگی کہ جناب یہ تو خود اپنے آپ میں لیڈر بن گئی ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ لیڈر کیسے بن گئیں اور وہ لیڈر تھے آلریڈی وہ کیوں زیرو ہو گئے. وہ اس کی وجوہات نہیں سوچ رہے، بلکہ وہ صرف جیلسی میں لگتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ نے پتہ نہیں کوئی سازش کی ہے اور وہ لیڈر بن گئی ہیں. تو سازشیں کرنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا بھائی. بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح پروف کیا، کوئی اور ایسے پروف کرتا تو وہ بھی لیڈر ہوتا. کچھ دن پہلے میں حبیب اکرم صاحب کی بات سن رہی تھی اور میں بڑا اسٹرانگلی اگری کرتی ہوں کہ اگر کوئی عام کارکن بھی اتنی پیشیوں میں 2 سال میں ہر منگل کے دن ہر جمعرات کے دن پہنچا ہوا ہوتا، ان کی ہر ہیئرنگ پہ پہنچا ہوا ہوتا، تو اتنی دیر میں تو آٹومیٹکلی وہ بھی ایک لیڈر بن چکا ہوتا کہ بھئی یہ بندہ اتنا کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ہمیشہ آ رہا ہے. تو اگر آپ سوچئے کہ ان میں سے کوئی بھی ان میں سے لیڈرز جو ہیں، چاہے کے پی میں ہوں چاہے پنجاب میں ہوں، اتنی مستقل مزاجی سے یہاں آتے اور ہر طرح کا پیغام ان کا اسی طرح من و عن پہنچا رہے ہوتے تو وہ بھی آج اتنے ہی بڑے لیڈر ہوتے. تو جس نے بھائی محنت کی ہے اور جس نے اس ایج میں آ کے خاتون ہونے کے باوجود جس کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس نے اتنی مزاحمت دکھائی ہے، اتنی ہمت دکھائی ہے، تو آپ دکھا لیتے تو آپ لیڈر بن جاتے. آپ تو 4 مہینے اڈیالہ کی طرف منہ نہیں کرتے. یہ اسمبلی وغیرہ بھی اب عالیہ حمزہ صاحبہ نے ذرا ڈنڈا اٹھایا تو یہ پارلیمنٹیرینز بھی آنا شروع ہوئے، ورنہ پہلے یہ بھی کہاں آتے تھے. تو بات یہ کہ آپ لوگوں نے تو یہاں کا رخ کرنا چھوڑ دیا. آپ لوگ اسمبلی میں بات کرنا چھوڑ چکے ہیں، آپ لوگ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی سڑک کے اوپر اگر احتجاج ہوتا ہے اس کو بھی لیڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو بھائی آپ کو کیسے عوام کی یہ محبت ملے گی؟ محبت تو پھر اسی کو ملے گی جو ہر وقت عوام کے اندر ہے، جو ہر وقت اڈیالہ کے باہر ہے، جو ہر کورٹ میں پہنچتا ہے، جو میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اس کو فیس کرتا ہے. تو پھر وہی ظاہر ہے پرومیننٹ ہوگا نا. تو آج اگر ان کو یہ محبتیں مل رہی ہیں تو انہوں نے ارن کی ہیں. یہ بڑا سمپل سا جواب ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ آج عمران خان صاحب باہر آئیں اگر تو وہ آ کے اپنی پارٹی سنبھالیں گے تو ان کی بہنیں کہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوں گی. جیسے کہ پہلے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، جب نہیں بھی پرائم منسٹر بنے تھے، پارٹی رن کر رہے تھے، تو تب بھی آپ نے ان کی فیملی میں سے کبھی کسی کو ان کے آس پاس اس طرح نہیں دیکھا تھا. تو ابھی بھی یہی ہوگا اگر وہ باہر آ جائیں گے. لیکن اس دوران بہت سے لوگوں کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ بہت بڑے لیڈرز بن کر ابھر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خاموشیاں اختیار کیں، کہیں پارٹی ڈسپلن کے نام پر، کہیں بزدلی کے نام پر، کہیں کمپرومائز کرنے کی وجہ سے، کہیں واقعی شدید مشکلات کی وجہ سے. تو ہر ایک کی ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ آپ کی طرف سے ایک گیپ تھا، ایک سپیس تھی، اور وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ حلیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی تھی. اور یہی ایک فیکٹ ہے جس کو جیسے مرضی آپ ٹویسٹ کر لیں. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے نہیں، لیکن ان جنرل وہ اب کافی زیادہ فائری ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب بہت ہو گیا یہ کھیل تماشا جو ہم پچھلے 2 سالوں سے کر رہے ہیں. لوگ ورکرز ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں اب یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمیں خود کو بھی شرم آنی چاہیے کہ 2 سال سے لیڈر جیل میں ہم انہیں رہا نہیں کرا پائے. رہا کروانا تو دور کی بات ہے، الٹا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا اور ہم کچھ نہیں کر پائے ان کے لیے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم جو باہر حالات ہیں ہم وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، کوئی چیز بھی ہماری اچیومنٹ میں نہیں ہے. تو ہمیں خود ہی شرم آنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں کہ جی یہ بندہ یہ کر رہا ہے، وہ بندہ وہ کر رہا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے اب صاف صاف سیدھی سیدھی لائنز لینا شروع کر دی ہیں. اور وہ جناب اس دن جو اجلاس تھا پارٹی کا اس کے اندر بھی خوب گرجے برسے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا. اور آج بھی انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 2 وزیروں سے استعفیٰ لیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ثوابی جلسے میں انہوں نے میری مدد کی تھی، اور اس جرم کی پاداش میں یہ ان کے پیچھے لگ گئے، اور الٹیمیٹلی بات وہاں تک پہنچی کہ ان سے استعفے لے لیے گئے. تو انہوں نے بڑا کھل کے یہ بات کی ہے. اور ویسے بھی علی امین کے اوپر انہوں نے تنقید کی کہ جناب یہ جو اتنے دن گئے نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مشال یوسف زئی سے ان کی لڑائی ہوئی تھی. وہ صلح ہو گئی ہے تو اب یہ اڈیالہ میں جا کے مل بھی آئے ہیں.
تو اور کئی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، ان کے بیانیے سے متعلق بڑی صاف صاف اور کھری کھری کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ اب کسی قسم کا کوئی لحاظ رکھیں گے. انہوں نے یہ تک بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اف اینڈ بٹ اور کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. جب عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ خرم ذیشان سینٹ کا امیدوار ہے تو مطلب خرم ذیشان ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ادھر ادھر ہو کے دیکھ لیا ہے، عمران خان کے احکامات پہ عمل نہیں ہوا، اب یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو اس کے موجب ہوگا اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی جائیں گی اور کھلے عام سنائی جائیں گی. تو وہ تو اب سیدھے ہو گئے ہیں، لیٹ سی کہ وہ اس کے اوپر فردر کتنی ہمت دکھا پاتے ہیں. تو جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کافی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ فرنٹ فٹ پر ہیں. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اہم پریس کانفرنس کی، کچھ تو سپریم کورٹ میں جو مقدمات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے، جو اوور آل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے آئسولیشن اور ان کے ادھر کہیں اور منتقل کیے جانے کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی وہ گفتگو کرتے رہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اسی عزم کا اظہار کیا کہ جناب ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جی ایمل ولی خان صاحب کا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. تو کہانی یہ ہے کہ جناب آپ نے دیکھا تھا کہ فیلڈ مارشل کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا سینٹ میں، اور خاصی سیریس بات کر کے تنقید کر دی، جس کے بعد ان کے لیے کچھ مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. پہلے ہم نے دیکھا کہ جی طلال چودھری صاحب نے ان کی ٹھیک ٹھاک آ کے کلاس لی، پھر اس کے بعد طلال چودھری کو تو انہوں نے جواب دے دیا، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ جی ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، اور اس معاملے پہ صوبائی حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی. پھر وہ معاملہ کچھ ہوا کہ ان کے اپنے جو رضاکار تھے وہ ساتھ تھے، ان کی سیکیورٹی وغیرہ. تو رات گئی یہ خبر آئی کہ جی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور صبح یہ اخبار میں بھی چھپی ہوئی تھی خبر کہ جی انہیں اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے غیر جو لائسنس یافتہ اسلحہ ہے اس کے ساتھ وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے، جس میں پیکا کے تحت ہو سکتا ہے کہ جی وہ انہوں نے اعلیٰ عہدیداران کی جو تضحیق کی ہے. تو یہ ساری خبریں تھیں، لیکن کوئی اس کے اوپر انہیں کہیں اپیئر نہیں کیا گیا، نہ پتہ چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد کہیں دوپہر میں جا کے اے این پی کے ترجمان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نہیں جی یہ غلط خبریں تھیں، وہ تو چار سدہ میں موجود ہیں اور ان کو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ایمل ولی خان صاحب ہیں ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ ایک معذرت کر لیتے ہیں اس بیان کے اوپر جو انہوں نے دیا تھا سینٹ کے اندر. تو ایمل ولی صاحب جو 2-3 دن سے بہت اچھل رہے تھے کہ جی میں تو بڑی تنقید کر سکتا ہوں، اور جناب میں تو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور میں تو جناب سب کی تنقید کیوں نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جناب اب بالکل سنبھلے ہوئے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب مجھے بتایا گیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ایک ملاقات میں کہ جناب جو وہ تصویر جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے تھے معدنیات والی، وہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈیل سے ریلیٹڈ کوئی تصویر تھی اور وہ ڈیل کرنے کے لیے کوئی سیمپلز دکھا رہے تھے کوئی آرمی چیف، ایسی بات نہیں تھی. آرمی چیف صاحب کو تو خود وزیر اعظم صاحب اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اور بہت سے چیزوں سیکورٹی کے معاملات ہوتے جس کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، اور وہ جو چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے جیب سے خریدی تھیں معدنیات، اور وہ جو مطلب پتھر تھے قیمتی وہ تو انہوں نے تحفہ دینے کے لیے وہاں پہ لے کے گئے تھے، اس کا تعلق کوئی ڈیل سے نہیں تھا. اور یہ ساری باتیں جاننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری جو ساری اس کے اوپر غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے. تو میرا تو ویسے بھی ماننا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں وہ بہترین ادا کر رہے ہیں، تو میں تو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور ویسے بھی میں جس فیملی سے ہوں وہاں پہ چھوٹے بڑے جو ہیں ان کی تمیز کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا جاتا ہے، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی کی تضحیق کروں. تو جناب اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ ہے وہ رفع دفع ہو گیا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اب سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد مجھے صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ ابھی جب یہ ان کے ساتھ تھوڑا ٹف ٹائم ابھی شروع ہی ہوا تھا تو خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان کا جو بنگلہ انہیں الاٹ کیا گیا ہے منسٹرز انکلیو میں، جبکہ وہ کوئی منسٹر نہیں ہیں. تو ان کو اس کے اوپر بھی سوالات ہونے شروع ہو گئے کہ جی آپ کس خوشی میں اس بنگلے میں رہ رہے ہیں جبکہ آپ منسٹر بھی نہیں ہیں. لوگوں نے ان کے سینیٹر ہونے پہ بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ بھائی آپ تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، تو بلوچستان کے کوٹے میں سے جا کے آپ کس طرح سینیٹر بنے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں شروع ہو گئیں تو انہیں پتہ لگ گیا کہ جناب اب سینیٹر شپ بھی جا سکتی ہے، بنگلہ بھی جا سکتا ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی اور بہت سے ان کے لیڈرز اور رہنما اور ورکرز جو ہے وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں. تو ان کو فوراً ہی سمجھ لگ گئی، اور پھر انہوں نے اپنا سافٹ ویئر جھٹ پٹ
अपडेट किया और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि आइंदा सोच समझ के बात करनी है। तो वो जो पहले ज़माने में आप सुना करते थे लाल लाल लहराएगा, तो वो अब बदल गया और अब हो गया है कि जी लाल लाल लेट जाएगा। तो वही सूरत हाल हुई है। सारा जो उनका नैरेटिव था वो उन्होंने खुद ही अपने हाथ से बता दिया कि जी सारी गलतफहमी उनकी अपनी थी और वो गैर मशरूत माजरत भी कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी थी जी एमल वली साहब की। तो बात बड़ी सीधी सी है जी कि बाज़-औक़ात थोड़ी बहुत तनकीद की इजाज़त होती है, इसलिए कि ताकि लोगों को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो पीटीआई से लेकर किसी और को भी दिया जा सके। लेकिन बस जब कोई फिर अपनी ज़्यादा ही लिमिट से बाहर होने लगता है तो फिर उनको लिमिट में करना भी अच्छी तरह आता है। तो यही कुछ एमएल वली साहब के साथ भी हुआ। बहरहाल अब मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कोई मसला होगा। अब वो आराम से अपने मिनिस्टर इनक्लेव में बंगले में भी रह सकते हैं और जिस तरह चाहें अपना आए जाएँ, उनको सिक्योरिटी भी वापस मिल जाएगी, तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ़ का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है और आर्मी चीफ़ जो है वो अपनी मुद्दत और मियाद जो है वो मुकम्मल करके जब भी पूरी होगी, ये नहीं वैसे उन्होंने बताया कि कब पूरी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी पूरी होगी वो अपने घर चले जाएंगे और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो वज़ीर आज़म हाउस जाएँ या वो सदर ऐवान सदर में जाएँ, तो वो कोई ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो जनाब सीधा अपने घर चले जाएंगे जब उनकी मुद्दत पूरी होगी। तो इस एक जुमले में जो है वो काफ़ी कुछ है राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है। एक तो पहली बात ये है कि ये उन्होंने वाज़े नहीं किया कि जनाब उनकी मुद्दत जो है वो 2 साल के बाद पूरी होगी। अगर तो ये जो कानून साजी हुई जिसमें उनका ओहदा जो है वो 5 साल किया गया था, तो अगर पीछे से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो फिर तो 2 साल के बाद उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है। अगर उस पे पीछे से नहीं इम्प्लीमेंटेशन था, अब 3 साल चूँकि उनके पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद अगर उन्हें नोटिफिकेशन के ज़रिए मज़ीद एक्सटेंशन देनी है तो फिर 5 साल हो सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने वाज़े नहीं किया, कोई वज़ाहत नहीं की, जिससे लगता है कि जैसे अभी भी कहीं ये कंसिडरेशन है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी वाज़े कह दिया कि जी सदारती महल आने के लिए या वज़ीर आज़म हाउस आने के लिए कोई चांस नहीं है, तो ये भी उन्होंने क्लैरिटी दी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात बहरहाल सब हर कोई डिस्कस करता है और ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये वैसे भी आप कह सकते हैं कि हर नवंबर में जो है वो हर 3 साल के बाद नवंबर में ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, क्योंकि पहले तो 3 साल मियाद हुआ करती थी, अब उन्होंने बढ़ा के 5 साल कर दिए। अब कहानी ये है कि जनाब एक्सटेंशंस तो हम हमेशा देखते ही रहते हैं और हर किसी की ख्वाहिश भी होती है। पिछले आर्मी चीफ्स में तो हमने यही कुछ देखा है, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ कहते हैं कि जी उन्हें ओहदों की कोई तमन्ना नहीं है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कह दिया है कि जी वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और घर जाएंगे। लेकिन इस दौरान हमने एक और चीज़ भी देखी है कि कल ये भी क्लियर किया गया है कि जो डीजी ISI हैं इस वक्त वो मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे, जबकि उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनके बारे में ये बताया गया कि वो अभी अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर यानी आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल जब तक वो आगे अपने ओहदे से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं, तो मतलब ये कि टाइप ऑफ एक्सटेंशन ही है कि वो जो इस वक्त इस्तेमाल करें। तो अब ये मामला याद दिलाता है कि पहले हम सिर्फ आर्मी चीफ्स के बारे में ये सुना करते थे कि जी उनकी मुद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन अब हम ये भी एक नॉर्मल रूटीन देख रहे हैं कि जो बाकी चीफ्स हैं उनकी भी मुद्दत में इजाफा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जो एयर चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन दी गई। इसी तरह से जो नदीम अंजुम साहब हैं जो साबिक DG ISI थे, उन्होंने भी कुछ अरसा अपने काम करने के बाद एक्स्ट्रा काम किया और उसके बाद उनके बाद जब आसिम मलिक साहब तशरीफ़ लाए तो वो भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मज़ीद आगे काम को जारी रख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब ये बता रही हैं कि जैसे फ़ौज पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ बड़े ओहदों के ऊपर जो ख़ास तौर पर चीफ्स के ओहदे हैं उनके अंदर जो है अब ये एक इस तकरीबन 2-3 सालों में तो ये प्रैक्टिस लग रही है कि हर कोई अपने ओहदे से ज़्यादा देर के लिए काम कर रहा है। हालांकि हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि जनाब सब प्रोफेशनल्स होते हैं, मेरिट सिस्टम होता है, हर पीछे वाला जर्नैल जो है वो आगे वाले जर्नैल से की तरह काबिल भी होता है और मयारी काम करने वाला प्रोफेशनल होता है। तो भाई अगर ऐसा है कि पीछे आपके पास और भी उसी तरह के जर्नैल मौजूद हैं बड़े काबिल और कॉम्पिटेंट, जो कि हमें यकीन है कि सर्टनली हैं, तो फिर इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि लोगों को आगे अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी काम करना होता है। लेकिन इसकी कोई कभी भी बहुत ज़्यादा तौजीहात नहीं दी गई, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DG ISI थे, तो उस दौरान तालिबान के इनखला का मामला चल रहा था अफ़गानिस्तान से
اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کچھ عرصہ مزید کام کریں تاکہ یہ جو سارا پیریڈ ہے بڑا سینسٹیو ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر کنٹینیو کریں. کچھ لوگ اس کو سیاسی وجوہات سے بھی لنک کرتے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب کو یہ شک تھا کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا تو پتہ نہیں ان کی حکومت گرا دے گا. ویسے یہ ہوا بھی, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیض حمید صاحب کو بہرحال ریٹین رکھنے کی کوشش کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ کافی ان کی مس انڈرسٹینڈنگس جو تھیں وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی تھیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو الٹیمیٹلی باجوہ صاحب کی بات ماننی پڑی, فیض حمید صاحب کو جانا پڑا, اور ان کی جگہ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ پھر بن گئے تھے DGISI. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب ایک کہانی ہے کہ کس طرح پھر اپوزیشن کے ساتھ معاملات سب کے سیٹل ہوتے چلے گئے, اپوزیشن کے لیے آسانیاں ہو گئیں, آرمی چیف کی ایکسٹینشنز ہو گئیں, اور پھر کس طرح سے عدم اعتماد بھی آئی. تو وہ سب اب ایک تاریخ کا حصہ ہے چیزیں. اور اس کے بعد پھر ندیم انجم صاحب بھی کچھ عرصہ ایکسٹرا کام کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر عاصم ملک صاحب تشریف لائے جو کہ اس وقت سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ DGISI بھی ہیں. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, اب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر تو چند ماہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی برداشت نہیں کی جا رہی تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ادارے کے ڈسپلن کے خلاف ہو جائے گا. تو آج اب ان چیزوں کے اوپر کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا, اور خاموشی سے جو ہے وہ چیزیں آگے اسی طرح سے بڑھ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں. اب لاسٹلی جی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے صوبے میں کیا چل رہا ہے. آج ویسے ان کی ایک اور ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ پھر سے ستھرا پنجاب کی کسی تقریب میں تھیں, اور ان کی جیکٹ ویکٹ بھی پہنی ہوئی تھی, اور بات انہوں نے کیا کرنی ہوتی, بات تو ان کے لیے کچھ ہوتی نہیں کرنے کے لیے سوائے میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, مجھ سے دنیا اتنا پیار کرتی ہے, میرے پیار میں پاگل ہیں, میرا باپ, میرا چاچا, میں, میری پرفارمنس, میرا صوبہ, تو بس میں یہی ان کے پاس ہوتا ہے ٹوٹل بات کرنے کے لیے. تو آج بھی کچھ ایسی کہانی سنا رہی تھی کہ کسی ستھرا پنجاب والے نے میری ٹرک کے اوپر تصویر جو تھی وہ گلاس کے پانی سے دھو کے صاف کر دی, اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو تھے, میری آنکھوں میں بھی آ گئے, اور ماں والا گانا چل رہا تھا, فل فلمی سین جو ہے ڈسکرائب. اب آپ سوچیے کہ کسی تقریب میں اس قسم کی بات کو کبھی کسی نے کبھی بھی اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہوگا کہ جی دیکھیں میں کتنی ہر دل عزیز ہوں اور مجھ سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. تو مطلب یہ خاتون بالکل ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ اسی قسم کی ہر تقریب میں باتیں کرتی ہیں, اور لوگ اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اب تو ان کے اپنے جو گھر کے صحافی ہیں وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ بی بی معاف کر دو, کتنا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی پنجاب حکومت کے اشتہارات سے متعلق ایک خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کہ جناب پچھلے جو 1 سال کا خرچ تھا جو صرف اشتہارات کی مد میں رکھا گیا تھا وہ 7 ارب روپے تھے جو خرچ کیے گئے, اور اس سال 1.6 ارب تقریباً 1.5 ارب روپے رکھے گئے تھے. لیکن یہ لکھا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ جناب یہ کم ہے, لہٰذا ابھی مزید 3 ارب جو ہے وہ طلب کر لیے گئے ہیں. تو آپ کے میرے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ کس طریقے سے مریم نواز کی شکلوں کے اوپر جو ہے وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, کیونکہ پنجاب حکومت کے اشتہارات صرف یہ نہیں ہوتے. ویسے تو جو گورنمنٹ کے اشتہارات ہیں ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جناب آپ نے کوئی اویئرنیس پروگرام دینے ہیں لوگوں کو, اگر کوئی پروجیکٹ بھی شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی آپ اس کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. اگر کوئی یعنی پبلک سروس میسج ہیں تو وہ آپ نے جو ہیں وہ اس کے تھرو چلانا ہے. اگر کوئی مہم چل رہی ہے تو وہ آپ نے اشتہارات دینے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی شکل جو ہے وہ ہر جگہ پہ چپکانی ہے اور اس کے لیے آپ نے پیسے دینے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے یا کسی مہم کے بارے میں انہیں بتانا ہے, بلکہ اس وقت مقصد صرف یہ رہ گیا کہ مریم نواز کی شکل جو ہے وہ ہر جگہ چپکانی ہے. تو اب اس کی وجہ سے جو میرا آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ سارا جو ہے وہ اس طرح سے برباد ہو رہا ہے کہ اس خاتون کی شکل جو ہے وہ ہر گلی محلے کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ کس طرح چپک جائے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیسے جو ہیں ان کا ضیاع ہو رہا ہے. یہ میں صرف اشتہارات کی بات کر رہی ہوں جو کہ ٹی وی اور اخبارات کی حد تک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے ان کی پوری ٹک ٹاک بنانے کے لیے, اور جو یہ جا کے وہاں پہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں سارے مل کے, کیمرہ شوٹنگ ہوتی ہے ساری, یہ وہ اس تقریب میں جو سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے علاوہ ہیں. اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو وہ تصویریں لگائی جاتی ہیں, پرنٹنگ ہوتی ہے, وہ پیسہ الگ ہے. یہ میں صرف آپ کو جو ٹی وی اور اخبارات کے اشتہارات ہیں ان کی بات بتا رہی ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.